اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض والی عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ یہ ایک ناگوار حالت ہے، پس تم حیض کی حالت میں ان سے کنارہ کشی اختیار کرو اور ان سے قربت کے تعلقات نہ رکھو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، پس ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک و صاف رہنے والوں سے۔ ناظرین، حیض کیا ہے؟ حیض ایک بگڑا ہوا خون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے تقاضوں کے مطابق ہر ماہ عورت کے اندر کچھ خون پیدا ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں حیض آنے کی کم از کم عمر 9 برس ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ عمر 55 سال ہے۔ اس عمر والی کو عائسہ اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں، جس کا مقصد متوقع مہمان کی خوراک کا انتظام ہے۔ اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس کے کام آتا ہے اور بچے کو ضروری نشو و نما کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اگر بچے کا وجود نہیں تو پھر کچھ دنوں بعد یہ خون ضائع ہو جاتا ہے۔ جب یہ خون باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ مخالف سمت سے کوئی بیرونی چیز بھی آ جائے، چنانچہ قدرتی طور پر عورت میں ان دنوں سیکس سے رغبت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر خاوند اس سے یہ تعلقات قائم کرتا ہے تو یہ اس کی طبیعت پر ناگوار ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اذیٰ یعنی ناگوار اذیت ناک کیفیت قرار دیا ہے۔ اس میں عورت کا نہ صرف احترام و اکرام ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، بلکہ اس میں مرد کا بھی یکساں فائدہ ہے۔ سائنسی معلومات کے مطابق خون ہر چیز سے جراثیم اور بیکٹیریا پکڑنے والی چیز ہے، جو اپنی گزرگاہ سے گندگیاں اکٹھی کرتا جاتا ہے اور یوں ایک پلید مضر صحت مرکب بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ خون آدمی کے اعضاء کے ساتھ ملے گا تو کئی ایک بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے حکم ہوا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس عورتوں سے کنارہ کش رہو حیض کی حالت میں۔ آج کی میڈیکل سائنس قرآن حکیم کے اس حکم کی خود بڑی معترف اور تائید کنندہ ہے۔ ناظرین، یہود ایام حیض میں عورت سے بالکل تعلق ختم کر لیا کرتے تھے۔ ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو کجا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دیتے تھے، بلکہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی ناپاک خیال کیا جاتا تھا، اور مشرکین عرب کا رویہ بھی تقریباً ایسا ہی تھا۔ ہندو مت اور دیگر کئی مذاہب میں آج بھی کچھ ایسے خیالات پائے جاتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی ایسے توہمات و عقائد پرورش پاتے رہتے ہیں۔ نصارہ
یعنی عیسائی ان دنوں میں کسی قسم کا پرہیز نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم بستری سے بھی باز نہ آتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط، بلکہ اسلام کی روایتی میانہ وری اور اعتدال جلوہ فرما ہے۔ صحبت سے منع کر دیا گیا کیونکہ مرد اور عورت دونوں کا فائدہ اسی میں ہے، لیکن ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے اور کھانے پینے کو جائز رکھا کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی ان کے ساتھ جماع نہ کرو، جماع کے علاوہ ہر چیز حلال ہے۔ اکثر علماء کا مذہب یہی ہے، اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی ازواج مطہرات سے ملتے جلتے تھے، لیکن وہ تہبند باندھے ہوتے۔ ایک صحابیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ بعض اوقات عورت کو حیض آ جاتا ہے اور گھر میں یہ حالت ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے لیے صرف ایک بستر ہوتا ہے، ایسی حالت میں کیا اس کا خاوند اس کے ساتھ سو سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا دیتی ہوں۔ ایک دفعہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، گھر میں آتے ہی نوافل میں مشغول ہو گئے، کافی مصروف رہے۔ اس اثناء میں مجھے نیند آ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں نے عرض کی میں حیض سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی ران سے اوپر والا کپڑا ہٹانے کا حکم فرمایا اور پھر میری ران پر اپنا رخسار مبارک اور سینے کو رکھ کر لیٹ گئے اور میں بھی ان پر جھک گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی کچھ کم محسوس ہوئی۔ مسند امام احمد اور سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آدمی کے لیے حالت حیض میں اپنی بیوی کی کیا چیز حلال ہے؟ انہوں نے فرمایا شرمگاہ کے علاوہ اس کے لیے ہر چیز جائز ہے۔ یہی قول حضرات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً تہبند کے اوپر اس کے لیے ہر چیز آپ نے فرمایا کہ تہبند کے اوپر اس کے لیے ہر چیز جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھانا پینا اور لیٹنا جائز ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں مجھے اپنا سر دھونے کا حکم فرماتے، میں ان کا سر دھوتی، اسی حالت میں وہ میری گود کے ساتھ ٹیک لگا کر قرآن حکیم کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ اسی حالت میں اگر میں ہڈی چوستی اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے چوستے جہاں سے میں نے چوسا تھا۔ اس طرح پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے منہ لگا کر پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایام حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی لحاف میں آرام کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا کہیں سے خراب ہو جاتا تو اسے دھو لیتے اور پھر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے۔ حضرت میمونہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمانا ہے کہ جب ہم میں سے کوئی حیض والی ہو جاتی تو وہ تہبند باندھ لیتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں سوتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس نزدیکی سے منع کیا گیا ہے وہ جماع ہے۔ اس کے علاوہ کھانا پینا، سونا بیٹھنا سب جائز ہے۔ ناظرین، جب تک حیض جاری رہی تب تک جماع ممنوع ہے، اور جب وہ طہارت حاصل کر لیں تو جماع حلال ہو جاتا ہے۔
फ़ाइज़ा ततहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, और जब वो तहारत हासिल कर लें तो उनके पास आओ जैसा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुहरुम उस बात की दलालत करता है कि इस हालत में इंसान अपनी बीवी से जमा कर सकता है, यानी गुस्ल करने के बाद उनसे जमा करना जायज़ है। उलमाए किराम का इस बात पर इत्तफाक है कि जब हैज़ ख़त्म हो जाए तो औरत के साथ जमात जायज़ नहीं, जब तक कि वो गुस्ल कर ले या तयम्मुम की शराइत पाई जाएं तो तयम्मुम कर ले। मगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर हैज़ 10 दिन मुकम्मल होने के बाद ख़त्म हुआ तो हैज़ ख़त्म होते ही बग़ैर गुस्ल के उसके साथ जमा किया जा सकता है, और अगर 10 दिन से कम ख़त्म हुआ तो जब तक गुस्ल न कर ले जमा जायज़ नहीं। नाज़रीन, हैज़ के बारे में कुछ ज़रूरी मसाइल हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात यह कि मुख्तलिफ़ औरतों को हैज़ उनकी आदत के मुताबिक होता है। हैज़ की कम अज़ कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं, यानी पूरे 72 घंटे। अगर 1 मिनट भी कम है तो हैज़ नहीं। हैज़ शुरू होने के वक्त से ख़त्म होने के वक्त तक घंटों के हिसाब से वक्त का तयन किया जाएगा। नाज़रीन, बहार शरीयत, फतावा आलमगीरी और कानून शरीयत के मुताबिक हैज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन रात है, और अगर 10 दिन से ज़्यादा है तो इस्तिहाज़ा होगा, यानी 10 दिन से ज़ायद अगर खून आए तो वो बीमारी यानी इस्तिहाज़ा कहलाएगा। और अगर किसी औरत को पहली मर्तबा हैज़ आया है तो 10 दिन तक हैज़ है, बाद का इस्तिहाज़ा है। और अगर पहले उसे हैज़ आ चुके हैं और आदत 10 दिन से कम की थी तो आदत से जितना ज़्यादा हो वो इस्तिहाज़ा है। मिसाल के तौर पर किसी औरत की आदत 5 दिन की थी लेकिन पूरे 10 दिन आया तो पूरे 10 दिन हैज़ कहलाएगा, और अगर 12 दिन खून आया तो 5 दिन हैज़ के शुमार होंगे और बाकी 7 दिन इस्तिहाज़ा कहलाएगा। नाज़रीन, फतावा आलमगीरी में लिखा है कि अगर किसी औरत की आदत मुकर्रर ना हो, यानी कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, कभी 6 दिन और कभी 7 दिन हो, तो पहली बार जितने दिन आया उतने ही दिन हैज़ के समझे जाएंगे, बाकी इस्तिहाज़ा है। नाज़रीन, बहार शरीयत में लिखा है कि ये ज़रूरी नहीं कि मुद्दत में हर वक्त खून जारी रहे जब हैज़ होगा, बल्कि अगर बाज़ वक्त आए तब भी हैज़ ही होगा। फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, उनके पास आओ जिस तरह अल्लाह का हुक्म है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और कई दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद फुर्ज में यानी औरत का मुकाम तवल्लुद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये भी मरवी है कि फुर्ज में जमा करे और इसके अलावा किसी और तरफ तजावुज़ न करे। जो शख्स ऐसा करता है वो हद से बढ़ने वाला है। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इनमें दुबुर यानी पखाना का मकाम में जमा करने की हुर्मत की दलील है। इसकी वजाहत इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा आयत में भी आएगी, तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।